پروردگار عالم ہم سب کا خالق و مالک ہے. اس نے قرآن اپنے نبی پر نازل فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، رسولوں کو نبیوں کو دنیا میں بھیجا. تو اللہ نے یہی پیغام دیا کہ لوگوں تم میرے بندے ہو، میری اطاعت تم پر لازم ہے، اور میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، ان کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے. اللہ نے اپنی اطاعت و فرما برداری کو، رسول کی اطاعت و فرما برداری کو لازم قرار دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا حضور آپ کے ساتھ اور کس کس کی اطاعت لازم ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے لوگوں تم پر میرے طریقے کی بھی پیروی لازم ہے، میرے صحابہ اور اہل بیت کے طریقے کی بھی پیروی لازم ہے. اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً کامیابی تمہارا قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر سیرت مصطفیٰ سے جدا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک مومن سیرت مصطفیٰ سے جدا ہوتا ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ اگر جسم سے روح جدا ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی جسم سے روح جدا ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہر محلے والے، گھر والے پہلے، بلکہ گھر والے ہی پہلے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ہماری امی کا انتقال ہو گیا. ہوا کیا؟ روح کا تعلق جسم سے ختم ہو گیا ہے. حالانکہ جسم تو سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہے، پورا باڈی سلامت ہے، صرف روح نے اپنا تعلق جسم سے ختم کر لیا ہے تو آپ نے کہا مردہ ہو گیا ہے، انتقال ہو چکا ہے ان کا، وصال ہو گیا ہے ان کا. بلا شبہ سیرت مصطفیٰ کی حیثیت اے مومنو تمہاری زندگی میں وہی ہے جو روح کی ہے. سیرت مصطفیٰ روح ہے، تمہارے اندر یہ جسم ہے، اگر جسم سے روح نکل جائے وہ جسم فنا کے منزل میں ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی مومن سیرت مصطفیٰ سے، نبی کے طریقے سے، نبی کے دین و شریعت سے، نبی کی سنتوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے تو سمجھو وہ بظاہر تو مومن ہے، حقیقت میں وہ مر چکا ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کا دل مر چکا ہے. آقا کا طریقہ ہی سب ہے. پچھلے جمعہ پیاری ایک حدیث سنے تھے آپ، آج اور ایک پیاری حدیث پاک سنیں. صحابہ کو دیکھیں اور نبی کا کردار دیکھیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے پائے کے محدث، حدیثوں کے حوالے سے مدارج النبوہ میں لکھا. سن 6-7 ہجری کی بات ہے جب جنگ خیبر ہوئی تھی، غزوہ خیبر ہوا تھا. اب سب کو معلوم ہے نا خیبر کا فاتح کون بنا تھا؟ فاتح خیبر کسے کہا جاتا ہے؟ مولا کائنات، شیر خدا، علی مشکل کشا کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے. مگر اتنی جلدی وہ جنگ فتح نہ ہوئی، بڑی قربانیاں، بڑی شہادتوں کے بعد وہ جنگ فتح ہوئی ہے. آؤ وہ جنگ سن 6-7 ہجری میں فتح ہوئی. وہ جنگ کا معاملہ پیش آیا، وہی اسی جنگ میں ایک انوکھا واقعہ بھی پیش آیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، غور کیجئے مسلمانوں، نمازیں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، عبادتیں تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے، شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں بھی تو دین ہی کا حصہ ہے. صحابہ کی زندگی پڑھو، کربلا کے تاجدار کی زندگی پڑھو، امام اعظم کی زندگی پڑھو، امام احمد بن حنبل کی زندگی پڑھو، غوث اعظم کی زندگی پڑھو، غریب نواز کی زندگی پڑھو، مجاہد ملت کی زندگی پڑھو. یہ سب کیا کیا تھا؟ کبھی کبھی جہاد جنگ میں جا کر ہوتا ہے، کبھی کبھی جہاد زبان سے ہوتا ہے، کبھی کبھی جہاد قلم سے ہوتا ہے. جہاد کے الگ الگ طریقے ہیں. دین کو آگے بڑھانے کا نام جہاد ہے. آؤ دیکھو ایک صحابی رسول، پیارے صحابی بنے، اتنے اچھے صحابی بنے ماشاءاللہ کہ روح خوش ہو جائے. مقام دیکھو، ایک اسود راعی، نام ہے اسود، مگر یہ چرایا کرتا تھا بکریوں کو، تو عربی میں بکری چرانے والوں کو راعی کہا جاتا ہے. تو یہ اسود راعی کے نام سے مشہور. خیبر میں کسی مالدار یہودی کے گھر میں یہ نوکر ہیں، ان کی بکریاں چرا رہے ہیں. اسی بکریاں چرا رہے ہیں، اسی بیچ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر کے یہود و نصارہ پوری تیاری میں ہے، پوری پریپریشن چل رہی ہے، ہتھیار جمع ہو رہے ہیں، آلات حرب و ضرب جمع ہو رہے ہیں.
سارے قبائل کو خبر دی جا رہی ہے۔ اسود نے پوچھا کہ بھائی کس چیز کی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں، کہاں کی تیاری کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اسود کو بتایا گیا، ارے اسود معاملہ یہ ہے کہ مدینے میں مکہ سے ہجرت کر کے ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور تمام قبائل کے اندر انہوں نے اسلام کی دعوت پھیلائی ہے۔ وہ لوگ آج ہمارے یہاں بھی آئے ہیں ہمارے خیبر کو فتح کرنے کے لیے۔ ہم لوگ انہی سے لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے دانت کھٹے کر دینا ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ابھی کیسے کیسے لوگوں سے سابقہ پڑا تھا۔ یہ خیبر کے یہود ہیں جو مال میں، ثروت میں، بہادری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں۔ اب جب ہم لوگوں سے مقابلہ ہوگا تو محمد عربی کو پتہ چلے گا۔ تو یہ اسود ہم لوگ اس نبی سے مقابلہ کی تیاری کر رہے ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہمیں نبوت نہیں چاہیے، ہم تو ایک نبی کو مانتے تھے، انہی کو مانیں گے، کسی دوسرے نبی کو نہیں مانیں گے۔ اتنی بات ہے جب اسود نے سنا تو اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ جسے توفیق دے کیا سے کیا نہ ہو جائے۔ اب ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ جب یہ یہود اتنے بڑے بڑے امیر، اتنے بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے سردار یہاں اس محمد عربی کے ساتھ جنگ کرنے کی اتنی لمبی تیاری، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی چلو اس نبی سے ملاقات کیا جائے، اس نبی کو دیکھا جائے، اس نبی کی زیارت کی جائے کہ ہیں وہ کیسے، ان کی سیرت کیسی ہے، ان کا طور طریقہ کیسا ہے، ان کا چہرہ مہرہ کیسا ہے، ان سے ملاقات تو کیا جائے کہ یہ لوگ ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اسود رائی اپنی بکریوں کو لے کر انہی خیبر کے پہاڑیوں کی طرف چلا گیا، بکریاں چرانے لگا۔ جیسے انہیں ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ محمد عربی نام کا جو شخص ہے کیا وہاں آئے ہوئے ہیں؟ خبر دیا کہ ہاں ان کا قافلہ وہاں ہے، خیمہ وہاں لگا ہوا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، اسود رائی اپنی ساری بکریوں کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، بکریوں کو ایک طرف کھڑی کر دیا، روک دیا، اور اس کے بعد یہ نبی کی بارگاہ میں پہنچا۔ تو آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہوں کہ جو نبی کو دیکھ لے، نبی کو دیکھے، نبی کی بارگاہ میں پہنچا۔ اسد رائی نے جیسے نبی کو دیکھا، نبی سے قریب ہوا، وہ چہرہ شمس وہ چہرہ وضحا جو دیکھ لے گا میاں، اگر اللہ توفیق دے دے وہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ کبھی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میرے آقا کا حسن ہے، میرے آقا کی صورت ہے، میرے آقا کی سیرت ہے کہ جو دیکھا ہے دل کی دنیا پہ کنٹرول نہیں کر سکا ہے۔ وہ جا کر قریب بیٹھ گیا، عرض کرنے لگا حضور میں حبش کا رہنے والا ایک حبشی ہوں، مگر ایک یہودی کے گھر میں نوکر ہوں، اس کی بکریاں چرایا کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کے خلاف بڑی لمبی چوڑی تیاری کر لی ہے، مجھے آپ سے ملاقات کا شوق ہوا حضور، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ سے عرض کر رہا ہوں حضور آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ اب جب نبی سے کوئی دعوت پوچھے پھر نبی بتائے تب کیا ہوگا؟ نبی اسلام کی شان بتائے تو کیا عالم ہوگا؟ نبی خدا کی معرفت بتائے تو کیا عالم ہوگا؟ آقا ارشاد فرمانے لگے ہاں اسود میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، وہ سچا دعویٰ ہے۔ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں اسلام لے کر آیا ہوں، دین لے کر آیا ہوں جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ وہ پروردگار عالم، ہم لوگ تم لوگ جو اب تک دوسرے لوگ ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی عبادت کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف پروردگار عالم ہے، سجدہ اسی کو کیا جاتا ہے، بندگی اسی کی ہوتی ہے، قادر مطلق وہی پروردگار عالم ہے، ہر شے پر وہی قادر ہے، زندگی کا موت کا ہر شے کا مالک وہی پروردگار ہے۔ میں اسی رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں جو اسلام کی تعلیمات دنیا میں سب سے اچھی تعلیمات ہے۔ یہ تعلیمات ماں باپ کی عزت کا حکم دیتا ہے، بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ میرا مذہب غریبوں کو سینے سے لگانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ دین اسلام یتیموں کو سہارا دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ دین اسلام بیواؤں کو اثر نو سماج میں جینے کا نیا مقام دیتا ہے۔ یہ مذہب اسلام عورتوں کو کبھی بیٹی بنا کر، کبھی بہن بنا کر، کبھی بہو بنا کر، کبھی بیوی بنا کر، کبھی ماں بنا کر، الگ الگ زاویوں سے عورت کو سماج میں وہ مقام دیتا ہے کہ عورتوں کا مقام دیکھ کر مرد بھی رشک کرنے لگتے ہیں کہ نبی نے اسلام میں عورتوں کو کیا مقام دیا۔ اے اسود میں اسی اسلام کی دعوت دینے آیا۔
میں اسی مذہب کی دعوت دینے آیا ہوں. تو اسود اور رائی کہنے لگے حضور جو مذہب اتنا اچھا ہو, جس مذہب کی تعلیمات اتنی اچھی ہو, اور جس نبی کی سیرت و صورت, چہرہ مرار اور زبان میں چاشنی اتنی اچھی ہو, حضور وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. حضور میں خادم ہوں, اگر اجازت ہو تو مجھے کلمہ پڑھائیں, مجھے کلمہ پڑھائیں. نبی نے فرمایا آؤ. فوراً حضرت اسود رائی کلمہ پڑھے, داخل اسلام ہو گئے, مسلمان بن گئے. اب اسود رائی عرض کرتے حضور یہ تو یہودیوں کی بکریاں میرے پاس امانت ہے, تو ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان بکریوں کو لے جا کر کے ادھر ہانک دو, اور یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھاؤ, یہ کنکریاں بکریوں کو مار دو, یہ بکریاں خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گی. چنانچہ اسی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ اسود رائی نے ان بکریوں کو چھوٹی چھوٹی کنکریاں مار کر مالک کے گھر کی طرف ہٹا دیا. وہ ساری کی ساری بکریاں یہودی مالک کے گھر پہنچ گئی, ایک بھی بکری ضائع نہ ہوئی. یہ میرے آقا کا معجزہ تھا. اب حضرت اسود رائی مسلمان ہو گئے ہیں. اب تک حبشی تھا, کسی کا غلام تھا, کسی کا خادم تھا, اب اسلام کا مجاہد بن گیا ہے. مجاہد اسلام کے سب میں کھڑا ہے. آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اسود نے پوچھا حضور میں اسلام قبول کروں گا تو کیا ملے گا, میں جہاد کروں گا تو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارے دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں سب ہے, اسلام قبول کرو گے, راہ خدا میں کوشش کرو گے, اللہ جنت اور جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا. یہ نبی نے بشارت دی ہے, کسی عام دنیا کے نیتا لیڈر سماجی لوگوں کا وعدہ نہیں ہے, یہ میرے آقا کا وعدہ ہے. یہاں جھوٹ نہیں ہوتا ہے, جو آقا فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے. نبی نے فرما دیا اسود اسلام قبول تو کر, تجھے جنت ملے گی, جنت کی بہاریں ملے گی, جنت کے انعامات ملیں گے. مگر آج کا مسلمان ہے, انہیں تو نبی کی بات پہ بھروسہ ہی نہیں. یہ تو بھروسہ کرتا ہے ڈاکٹر کی بات پہ, یہ بھروسہ کرتا ہے نیتا کی بات پہ, یہ بھروسہ کرتا ہے سماج کے دھنا سیٹوں کی باتوں پر, جو بات بات پہ جھوٹ بولنا جن کا شیوا ہے. اس لیے آپ کی تباہی ہے. بھروسہ جس پہ کرنا چاہیے جنہوں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں, دنیا میں صداقت کو پھیلایا. قرآن اعلان کر رہا ہے, حدیث مصطفیٰ اعلان کر رہی ہے, اس نبی پہ آپ کو بھروسہ ہی نہیں. نبی نے فرمایا نماز پڑھو جنت ملے گی, روزہ رکھو جنت ملے گی, حج فرض ہے تو کرو جنت ملے گی, روزہ فرض ہے تو کرو جنت ملے گی, باپ کا دیدار کرو جنت ملے گی, ماں کی زیارت کرو جنت ملے گی. اس نبی نے فرمایا. مگر مسلمان الٹا کرے, ماں باپ کی زیارت نہیں, ماں باپ کو ڈانٹے گا, ماں باپ کو پھٹکارے گا, کچھ لوگ ماں باپ کو باہر کر دے گا, اس کے علاج معالجہ کا کوئی انتظام نہیں. نماز سے جنت ملے گی قسم کھایا ہے, سب کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. مسلمانوں تباہی ہے جو سیرت مصطفیٰ سے جدا ہوگا. تقریر کے آغاز میں میں نے کہا کہ نبی کی سیرت جسم میں روح کی طرح ہے, تو روح جب نکل جائے گی ہلاک ہونا ہی ہے. اب حضرت اسود رائی ایمان سے مشرف ہو گئے کہ حضور جنگ جاری ہے, مجھے بھی اجازت دی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اللہ کے راستے میں لڑو گے, اگر بچ گئے تو غازی کہلاؤ گے, دنیا تمہارا عزت کرے, تمہاری عزت کرے گی, اور اگر شہید ہو گئے تو دنیا بھی عزت کرے گی, فرشتے بھی استقبال کرتے نظر آئے. کہتا اسود رائی جنگ میں گئے, لڑتے لڑتے جوش جہاد کے ساتھ شہید ہو گئے. اسود رائی خیبر میں شہید ہو گئے. جو ہی شہید ہوئے اللہ کے نبی سرور کائنات کی بارگاہ میں صحابہ نے خبر دیا کہ حضور وہ اسود جو ایمان لایا تھا تر و تازہ وہ شہید ہو چکا ہے. اللہ کے نبی مسکرا کر فرمانے لگے عملہ قلیلہ و اجرا کثیرہ, کام کم کیا اور اجر زیادہ مل گیا, صلہ زیادہ مل گیا, انعام زیادہ مل گیا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کی لاش میرے قریب لاؤ, اس کی لاش میرے قریب لاؤ. کیا میرے آقا پیار کرتے ہیں میاں سب سے؟ ایسا پیار کرنے والا کوئی ملے گا؟ ایک حبشہ کا رہنے والا, یہودیوں کا خادم, بکریاں چرانے والا دامن اسلام سے وابستہ ہوا ہے تو نبی نے کتنا پیار کیا ہے, کتنی محبت کی ہے, کتنی الفت کی ہے. یہ صحابی کا مقام ہے میاں.
جب لاش قریب لائی گئی میرے آقا سرہانے کھڑے ہو گئے، سرہانے کھڑے ہو کر اسود رائی کو بھی بشارت دے رہے ہیں اور صحابہ کو بھی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کا علم غیب مصطفیٰ ہے۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں بشارت ہو، اللہ نے اس حبشی کو، اسود رائی کو، چہرہ جو بظاہر کالا کلوٹا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کے چہرے کو حسین و جمیل کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ رب نے ان کے چہرے کو حسین و جمیل کر دیا ہے، ان کے چہرے کو خوشبودار بنا دیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ رب نے جنت میں انہیں حوریں عطا کر دی ہے۔ کیا میرے آقا کا علم؟ ابھی لاش سامنے کھڑی ہے، جنت میں کیا ہو رہا ہے میرے آقا خبر دے رہے ہیں، میرے مصطفیٰ خبر دے رہے ہیں۔ اس لیے ایمان و عقیدہ بھی ٹھیک کرو، نبی کو ہر چیز کا علم معلوم ہے۔ دیکھ آقا فرماتے ہیں اس حبشی غلام کے چہرے کو رب نے حسین و جمیل کر دیا ہے، بدن کو خوشبودار بنا دیا ہے، جنت میں حوریں عطا فرما دی ہے۔ آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ساتھ اتنا کرم کیا، کام بظاہر 3 کیا تھا، اس نے ایمان لایا تھا، جہاد کیا تھا، اور سب سے بڑا کام میرے آقا کے چہرے کا دیدار کیا۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا، ایک بھی روزہ رکھنے کا موقع نہ ملا، نہ حج و زکات کا موقع ہی نہیں ملا، تو رکھتے کیا؟ نہ نماز ہے اعمال میں، نہ روزہ ہے، نہ حج و زکات ہے، صرف یہ ہے کہ نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہے، مصطفیٰ کو دیکھا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور خدا کی راہ میں جنگ کیا ہے۔ رب نے دنیا ہی میں نبی کی زبان سے ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ مسلمانوں، ایک طرف جہاں نبی کی سیرت مصطفیٰ کا پتہ چلتا ہے، وہیں دوسری طرف صحابہ کے جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کی بارگاہ میں کم کام کر کے زیادہ مزدوری چاہیے تو ایسا کام کرو کہ رب اور رب کے محبوب مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ جہاد صرف جنگ میں جا کر نہیں ہوتا ہے، ارے جہاد قلم کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ آپ کے محلے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھاؤ، یہ بھی جہاد ہے۔ ان برائیوں کے خلاف لکھو، یہ بھی جہاد ہے۔ ایسے ہی ایک مجاہد ہمارے بنگال کے سرحد سے قریب رہتے ہیں، اڑیسہ تھامنے کر دیکھ لو، 43واں عرص مبارک حضور مجاہد ملت کا ہونے والا ہے۔ وہ بھی مجاہد تھے، بظاہر انہوں نے غیروں کے خلاف میدان جنگ میں تو نہیں گیا، لیکن سنیوں تمہیں معلوم ہے کہ مجاہد ملت نے کہاں کہاں نہیں مورچہ سنبھالا، کہاں کہاں نہیں مورچہ سنبھالا ہے۔ کبھی زبان سے جہاد کیا ہے، کبھی قلم سے جہاد کیا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ شریعت کو عام کرنا، دین کو عام کرنا، مسلمانوں کو نیکیوں کی دعوت دینا، مسلمانوں کو برائیوں سے روکنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اس لیے تو پوری دنیا کے لوگ علامہ مفتی محمد حبیب الرحمان کو مجاہد ملت کہتی ہے، اور صرف چھوٹے موٹے لوگوں نے نہیں کہا، بڑے بڑے لوگوں نے انہیں مجاہد ملت کہا۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ کس جنگ میں گئے تھے، کہاں تلوار اٹھایا تھا؟ تو یہی جواب ملے گا، حضرات تلوار جو اٹھایا تھا انہوں نے وہ زیادہ، اس تلوار سے زیادہ سخت تھا۔ کبھی اپنوں کے درمیان ہے، کبھی غیروں کے درمیان ہے، کبھی ہندوستان میں ہے، کبھی افریقہ کے صحراؤں میں ہے، کبھی امریکہ یورپ کی کنٹریز میں ہے، کبھی سعودی عربیہ کے ظالم بادشاہوں کے سامنے ہے۔ ان جگہوں میں جا کر حق کی بات کہنا، خدا کی توحید کا پرچار کرنا، نبی کی محبتوں کا دعوت دینا، یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی گئے بربلا اعلان کرتے رہے کہ اللہ کو ماننا ہے، رسول اللہ کو ماننا ہے، سیرت مصطفیٰ کو عام کرنا ہے۔ خود ان کی زندگی دیکھو، بڑے سادہ لباس میں رہنے والے، دیکھیں تو پہچان میں نہ آئے، لیکن سینہ کو رب نے ایسا منور و مجلہ اور مشفع فرمایا ہے، نبی کے صدقے میں وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ نہ بیڑیاں، نہ زنجیریں، نہ سلاخیں کبھی ان کے راستے میں سد باب بنی۔ جہاں جانا ہے مجاہد ملت وہاں جا کر رہے۔ اس لیے ایمان والو، اپنی غیرت کو دعوت دو، برائیوں کے خلاف۔ آج دیکھیے ہمارے سماج میں
شراب و کباب کا بازار گرم ہے، منشیات کا بازار گرم ہے، چرس، افیون، بھنگ، یہ سب ہمارے سماج میں بری طرح سے پنپ رہے ہیں۔ ارے آج کسی کا بیٹا برباد ہو رہا ہے، تم نے نہیں روکا، تمہارا بھی بیٹا برباد ہوگا۔ مجاہد ملت کی روح تمہیں آواز دے رہی ہے کہ اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو سماج سے نشہ کو ختم کرو، برائیوں کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ یہی مجاہد ملت نے کیا، بے ایمانوں کے خلاف آواز اٹھاؤ، اللہ و رسول کے گستاخوں کے خلاف آواز اٹھاؤ، بد مذہبوں کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ یقیناً وہ مجاہد ملت جو زندگی بھر مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار و پرسار یہ کہہ کر کرتے رہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو قرآن میں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو حدیث طیبہ میں ہے۔ اس لیے نبی کے خاندان سے ہے، حضرت مجاہد ملت حضرت عباس کی اولاد سے ہے، اور حضرت عباس کو نبی نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، تو بلا شبہ اڑیسہ کا مجاہد ملت اہل بیت کا فرد ہے، نبی کے خاندان کا فرد ہے۔ وہ فرد فرید زندگی بھر مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ کہہ کر پرچار کرتے رہے یہی نبی کا طریقہ ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے، یہی میرے خاندان اہل بیت کا طریقہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، کیوں کہ اس مجاہد ملت نے نبی کی سیرت کو اپنایا، زندہ تھے، ان کا جسم بھی زندہ تھا، ان کا دل بھی اور ان کا ضمیر بھی، کیونکہ میں نے کہا کہ سیرت مصطفیٰ ہی حقیقت میں زندگی کا نام ہے، روح کی حیثیت ہے۔ جس نے بھی نبی کی سیرت کو اپنایا وہ ایسا زندہ تھے کہ قیامت تک ان کی زندگی کا اعلان عام لوگ کر رہے ہیں۔ غوث اعظم کا ڈنکا بجا رہے ہو کہ نہیں بجا رہے ہو؟ کیوں زندہ تھے وہ؟ کیونکہ سیرت مصطفیٰ ان کے جسم کے ایک ایک قطرے میں، ایک ایک سانس میں بسی ہوئی تھی۔ نبی کی سیرت کو جو اپنائے گا اسے ایسی زندگی ملے گی کہ وہ ٹھوکر مارے گا تو دوسروں کو بھی زندگی دے گا، اور قیامت تک ان کی زندگی کا خطبہ لوگ پڑھتے رہیں گے۔ یہی شان اڑیسہ کے مجاہد ملت کی تھی، زندگی بھر مسلک حق کا پرچار و پرسار کرنا، آقا کی سنتوں کو عام کرنا، دین کو، شریعت کو عام کرنا، برائیوں کے خلاف محاذ کھولنا، تحریکیں بناتے تھے، تنظیمیں بناتے تھے۔ ارے کئی سو بیگھا زمینیں مجاہد ملت نے بیچا دین کے لیے، شریعت کے لیے، نبی کی سیرت و سنت کو عام کرنے کے لیے۔ جو جذبہ دلوں میں یہ پیدا انسان کر لے گا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجاہد ملت بن جاؤ، نہیں، اس مرتبے پہ پہنچنا ہم غلاموں کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ مجاہد ملت کا سچا غلام اور خادم ہم لوگ بن جائیں گے، یہی کامیابی کی ضمانت ہو جائے گی۔ ارے ٹھیک ہے، پوری دنیا کی اصلاح نہیں کر سکتے، اپنے بھائی کو تو روک سکتے ہو، اپنی ماں کو تو روک سکتے ہو، اپنی بہن کو تو روک سکتے ہو، اپنے گھر کے لوگوں کو تو روک سکتے ہو۔ جو اپنے گھر کو بچا لے گا نبی کی زبان میں وہ بھی مجاہد کہلائے گا۔ اب مت کرو کسی کی اصلاح، اپنی اصلاح کر لو، اپنی بیوی کی اصلاح کر لو، اپنے بچوں کی اصلاح کر لو، انشاءاللہ سماج میں بیداری پیدا ہو جائے گی۔ خاص کر کے جس چیز کو لے کر میں فکر مند ہوں کہ نشہ کو، شراب کو اللہ کے نبی نے پیروں تلے روک دیا تھا اور مسلمانوں کو عزت و احترام عطا فرمایا تھا، آج وہی نشہ ہمارے سماج میں زہر بن کر کے پوری طرح سے پھیل رہا ہے۔ اس لیے میں ہر آدمی سے، بڑے لوگ ہوں، چھوٹے لوگ ہوں، عہدیدار ہوں، افسران ہوں، اثر و رسوخ والے ہوں، خدا را اپنے آپ پر رحم کرو۔ اگر تمہاری باتوں سے محلے میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو زبان بند نہ کرو، کھولو۔ اگر بند رکھو گے برائیوں کو دیکھ کر تو تمہاری زبان بند ہی رہ جائے گی۔ اللہ نے زبان دیا ہے بند رکھنے کے لیے نہیں، برائیوں کو دیکھ کر اس کی اصلاح کے لیے دیا ہے۔ اس لیے آگے آؤ، سماج سے برائیوں کو ختم کرو، جوئے سٹے کو ختم کرو۔ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ خدا را اپنے آپ پر، اپنے سماج پر، اپنے لوگوں پر رحم کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری امت کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد کرے میں ان کی شفاعت کروں گا۔ امت سے میرے آقا کتنا پیار کرتے ہیں، امت میں ہم ہی لوگ ہیں، آپ ہی لوگ ہیں، اس لیے جو امت سے پیار کرنے کی عادت ڈالے گا وہ خدا کی بارگاہ میں